چاہیے کہ ہم تکلیفوں پر صبر کریں۔ السلام علیکم۔ فیض بھائی، میرا سوال پہلے کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے، بٹ پرسنلی میں اپنے لائف میں جو کوئی دوست ملتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے قرآن کی آیت یوز کرتا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ یاد نہیں ہے بٹ وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کی ایج پہ پہنچ جاؤ تو آپ شادی کر لو، اگر آپ فزیکلی اینڈ فائنینشیلی آپ کیپیبل ہیں، اور اگر آپ فائنینشیلی کیپیبل نہیں ہیں تو آپ صبر کر لو، روزے رکھ لو، اور پھر جب آپ کو استطاعت ہو گئی تب آپ شادی کر لو۔ یہ آیت کو یوز کرتے ہوئے آئی پرسنلی یوز دس ٹو کنونس مائی فرینڈس کہ بھائی آپ یہ شادی جو ہے سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ تو یہ سوچ اور یہ تھاٹ پروسیس صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 32 اس میں اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کر دو ان کے جو تم میں سے بے نکاح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو بھائی نے کہا کہ اس آیت کے تحت وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی نکاح کرو اس لیے کہ نکاح کرنا فرض ہے۔ دیکھیے، جس کو گناہ میں جانے کا ڈر ہو اس کے لیے نکاح فرض ہے، اور جس کو گناہ میں جانے کا ڈر نہ ہو اس کے لیے نکاح سنت ہے، اس لیے کہ جو حدیث کے الفاظ ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے۔ تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ نکاح سنت ہے، لیکن جس کو گناہ کا ڈر ہو اس کے لیے فرض ہے، جس کو گناہ کا ڈر نہ ہو تو اس کے لیے سنت ہے۔ تو لہٰذا نکاح ایک بہت اچھا عمل ہے، کوئی بنا شرعی عذر کے اس سے اپنے آپ کو نہ روکے۔ شرعی عذر ہے، مجبوریاں ہیں، حالات ہے، بیماریاں ہیں، فائنینشیل کنڈیشنز ہے، ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ایک بھائی کی عمر نکل جاتی ہے لیکن وہ چھوٹے بھائیوں کے اسٹیبلشمنٹ میں اس میں لگ گیا، ایک بہن کی عمر نکل گئی، والدین نہیں تھے، دوسرے بہن بھائیوں کی زندگیوں میں سنوارنے میں لگ گئی، تو یہ ایک الگ مجبوریاں، اللہ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اس کے علاوہ بلا کسی شرعی عذر کے انسان نکاح سے نہ روکے۔ اور نکاح کی کوئی عمر بھی نہیں ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، ہی معاملہ نہیں یاد رکھیے، محبت جیسا ہوتا ہے 50 سال ہوگی آپ کی عمر اور اب تک آپ شادی نہیں کر پا چکے اپنے بھائیوں کا، تو کیوں 50 سال بعد شادی نہیں کر سکتے؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ محبت ایک عجیب مسئلہ ہے، شادی کی عمر طے کر دی جاتی ہے 20-25 سال، بس 25 سال 30 سال گزر گئے تو وہ اب شادی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بولتے میں نے بھی چھوڑ دیا چکر، وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کماری لڑکی سے کرے، آپ مطلقہ سے کرے، بیوہ سے کرے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے کمارے لڑکا ملے، آپ کو کوئی شادی شدہ ہو پہلے سے، آپ سیکنڈ وائف بن سکتی ہے اس کی، کوئی جس کی طلاق ہو چکی اپنی بیوی سے، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، تو شادی کرنا چاہیے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کا لفظ ہے، اور ایام عربی میں کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو جس کا پارٹنر نہ ہو۔ تو ایج کچھ بھی ہو سکتی ہے، کمارا ہو سکتا ہے، مطلقہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی اسلام بولتا ہے اکیلے مت رہو، کوئی نہ کوئی ساتھ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اور بڑھاپے میں تو جوانی سے بھی زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ضرورت بیوی کی اور شوہر کی، اس لیے کہ بچے ہیں، بچے نے ایک تانا مار دیا، اب کس کو بولیں گی وہ بوڑھی عورت جو اکیلی ماں ہے۔ اسی لیے صحابہ کو آپ دیکھیے 60 70 80 سالوں میں شادیاں کرتے تھے، اکیلے کبھی نہیں رہے۔ ایک صحابی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گئی، وہ ان کے نکاح میں چلے گئی، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے نکاح میں چلے گئی، ان کے شوہر فلاں ہو گئے، ان کے نکاح میں چلے گئی۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہو 25 سال کی، تو 25 سال میں پورا ہو رہا ہے کیا ایک سال میں؟ سب 25 تھی، 35 تھی، 40 تھی، 45 تھی، 60 سال تک نکاح چل رہا اور انتقال کر رہی تو کسی کے نکاح میں ہی ہو۔ مطلب ایک عورت کے 2 3 4 شوہر ہے، ایک کا انتقال ہوا، سیکنڈ کا انتقال، تھرڈ کا انتقال، یہ ہوتا تھا، اکیلا کوئی نہیں رہتا تھا، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن کی آیت تھی کہ کر دو ان کے نکاح جو تم میں بے نکاح ہو، جوڑا بنا دو ان کا جو بے جوڑ ہو، اس کو عام زبان میں کہیں گے ایامہ کہتے ہیں بنا پارٹنر کے، زوج کے، مرد کے لیے اور بیوی، اور بیوی کے لیے شوہر، تو ہونا چاہیے ہر عمر میں۔ اور یہ ٹریڈیشن واپس ختم ہو گیا ہے۔ آج اگر سمجھو 50 سال کی کوئی عورت ہے جس کو بچے ہیں، بچوں کے بچے ہو جائیں گے 50 سال میں تو اس کے، ہے نا، اور اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے، کیا سیکنڈ میرج کی اس کی اجازت ہے؟ بڈھی کو دیکھو یہ عمر میں بھی شادیاں کر رہی، یہ کر رہی، گندے خاندان سے تھی، گندی نیت کی تھی، گندی نظر کی تھی، فلاں تھی، پہلے سے ہوں گی، شوہر کو قتل کر دی دوسری شادی کے لیے، فلاں کر دی، بڈھا ہو کے بھی اس کی خواہشات ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی، فلاں نہیں ہوئی، یہ ہے وہ ہے، کتنے باتیں ہوں گی۔ اگر وہ اس آیت کی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کر دو نکاح جو بے نکاح ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ عربوں میں آج بھی طریقہ باقی، میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے، کئی ریئل لائف وہ دیکھے کہ دادی کا انتقال ہو گیا تو پوتے شادی کر کے لا رہے دادا کی، اگر دادا اکیلے رہیں گے تم بغیر دادی کے ہم رہیں گے، شادی کر کے لا رہے، ہاں، مطلب شادی کے اندر باراتی بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتوں کے بچے جا رہے، ٹھیک، دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا دوسرا نکاح کرا دو۔ ہاں بھائی دادی ایسے کیسے تم اکیلے رہ سکتے؟ بچے خود بول رہے کہ والدہ یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے، ایک بہت اچھا دیندار انسان ہے، ہم اس کو اپنا باپ قبول کر سکتے ہیں، ایک اچھا انسان ہے، کیوں نہیں، چلو شادی کرو۔ اسی جاتی مثال میں دیتا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ۔
امام شافعی کے استاد تھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ کے رائٹ ہینڈ، امام محمد جس کو موطا امام محمد جس نے لکھی۔ امام شافعی نے امام محمد سے علم حاصل کیا فقہ کا، اور اپنے استاد سے اتنے متاثر تھے کہ امام شافعی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے علم حاصل کیا، اپنے والدہ سے کنسلٹ کیا اور کہا کہ میرے استاد امام محمد بڑے اچھے انسان ہیں اور ان کو نکاح کی ضرورت ہے، کیا آپ ان سے نکاح کریں گی؟ والدہ نے ہاں کہا۔ امام شافعی گئے، امام محمد کا رشتہ رکھا، امام محمد نے رشتہ قبول کر، امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھا دیا امام محمد سے۔ تو امام محمد استاد بھی اور والد بھی آپ کے، بیٹے نے خود نکاح پڑھا دیا اپنی ماں کا۔ اکیلی کیسے رہیں گی امام؟ کیسا دکھیں گا ان کو؟ ان کا نام محمد بن ادریس ہے، ان کے والد ادریس تھے، جبکہ ان کے والدہ کے دوسرے شوہر جو ہے محمد تھے، اور بھی اولادیں بھی ان کو، سمجھ رہے آپ؟ کوئی اکیلا نہیں رہتا تھا کسی بھی صورت میں۔ اور کتنا اچھا سماج ہوگا، اندازہ لگائیے آپ، نہ بوڑھا اکیلا ہے، نہ جوان اکیلا ہے، نہ کنوارا اکیلا ہے، نہ جو مطلقہ اکیلی ہے، نہ کوئی بیوہ ہے، سب اپنی اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور سب کا کوئی نہ کوئی پارٹنر ہے۔ غربت اپنی جگہ، لیکن صحبت رہنے سے انسان کو مضبوطی رہتی۔ غریب بوڑھا انسان ہے اور اس کی بیوی ہے، وہ دونوں نپٹا لیتے مسئلے کو، حل کر لیتے۔ اب غریب بوڑھا انسان اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پوتے اور پوتیاں اور بیٹے اور بیٹیاں کیا خدمت کریں گے بھویں، کیا کریں گے؟ جو بیوی کر سکتی ہے اور جو شوہر کر سکتا ہے۔ لمیٹیشنز ہے نا ہمارے اور آپ کے، پیشاب پیخانہ کرانا ہم اور آپ کرا سکتے ہیں کیا؟ اس کی بیوی رہیں گی تو وہ سب کر سکتی ہے، اس کا شوہر رہیں گا تو وہ سب کر سکتا ہے نا، اس کو ضرورت نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور کوئی بھی انسان بے نکاح نہ رہے، بے جوڑ نہ رہے۔ لیکن اب بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، بہت مسئلہ ہے۔ ایک واقعہ میں جانتا ہوں، ریئل لائف سٹوری، کہ ایک صاحب نے شادی کی جن کے بچوں کے بچیوں کے شادیوں کے ان کو بچے تھے، مطلب 4th جنریشن چل رہی تھی۔ اللہ نے جسم دیا، طاقت دی، پیسہ دیا، مال دیا، سب کچھ دیا۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا، تو بیٹوں نے مل کر باپ کو ہکال دیا گھر سے، چل بھاگو یہاں سے، بولے تمہاری خواہشات ختم نہیں اب تک، بولے نکلو یہاں سے، اور ہکال دیا گھر سے۔ اور میں جانتا ہوں وہ بیچارے نکل گئے، ماشاء اللہ میری بعد میں ملاقات بھی، ان کو 2-3 بچے بھی چھوٹے چھوٹے لے کے آیا کرتے تھے، میری ملاقات ان سے، کیسے چچا آپ نے بچے، بولا بچوں نے نکال دیا لیکن میں اچھا ہوں، بولے دوسرے بچے ادھر ٹیم بن رہی، بولے میری اب ماشاء اللہ، مطلب کافی ایجڈ، اتنے ایجڈ کہ آپ انداز لگائیں ان کے بچوں کے بچیوں کے بچے بڑے بڑے، اور دوسرا نکاح کی کیا مسئلہ؟ بہت لوگوں نے کہا رے حضرت تو اتنے اچھی دکھتے تھے، بولے دیکھو نیت ان کی۔ میرے سامنے بات ایک بار میں نے کہا بہت اچھا کام کیا، یہ تو ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کوئی آدمی اکیلا نہ رہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے اور ان کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گود میں لے کے بیٹھتے تھے، اب رات میں لوگ آتے فیصلہ کرنے تھے۔ یہ نہیں شرمائے کہ عمر تم 60 سال کے ہو گئے، تم بچے پیدا کر رہے ہو 60 ایئرس میں، کیا تم کو شرم نہیں آ رہی کیا؟ کوئی پرواہ نہیں، آخرت کے لیے سامان جمع کر رہے ہو۔ 80 سال کی عمر میں گاڑی لینے کو شرم آتی ہے کیا آپ کو؟ نہ بنگلہ بنانے کو شرم آتی ہے، اور اس کا تو اسٹیٹس بڑھ جاتا، 80 کا ہوگا پھر بھی 80 خرید رہا، نئے نئے بنگلے بنا رہا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اولاد بھی اس کو پیدا ہو رہی ہے 60 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، اور ایک نسل کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اور پتہ نہیں ہو سکتا باقی اولادیں کچھ نہ کر پائے، یہ دوسری اولادیں چھوٹی چھوٹی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے۔ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے سماج میں۔ تو بہرحال کوئی بھی انسان بلا وجہ بے نکاح نہ رہے، ٹھیک ہے، سوائے شرع عذر کے، اور یہ سب کے لیے میں بولوں گا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بیوہ اور مطلقہ اور کسی بھی عمر کا انسان ہو، کبھی اکیلا نہ رہے، ان کے نکاح کروا دیجیے۔ ہاں، انسان خود ضرورت محسوس نہ کرے، وہ اس کی مرضی ہے، انسان خود ضرورت محسوس نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ میری عمر 100 سال ہو گئی، 80 سال، مجھے ضرورت ہی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کرنا چاہے تو ہم لیکن ہمارا سماج بہت برا مانتا ہے، سماج نے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کوئی انسان اسلام کے مطابق وہ کام کر رہا تو وہ کبھی کوئی غلط نہیں کر رہا، سب سے اچھا کام کر رہا ہے۔ لیسٹ بٹ میں بھی کبھی اسے غلط مت بولیے آپ، اس لیے کہ اسے پوری شریعت غلط ہو، آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے تو جو بولنا ہے بولی ڈٹ کے اس کو، وہاں تو ہمارا منہ نہیں کھولتا۔ رشوت خوروں کے پاس کھانا کھا رہے جا کے دعوت میں، نہیں غلط نہیں بول سکتے، کھاؤ کھاؤ، چل کھاؤ، کچھ مت بولو ان کو۔ دوسری شادی کر لیا، ارے غلیظ انسان دوسری شادی کر لیا، بڈھے نے شادی کر لیا، اس کو کیا ضرورت تھی شادی کا؟ تیرے کو پتا ہے اس کو ضرورت تھی نہیں تھی، آپ کو پتا ہے اس کو ضرورت ہے نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا تو پھر پورے پیمانے آپ بتا دیجیے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں۔ تو یہ اننیسیسری، تو لہٰذا اسلام کے مطابق کو عمل ہو رہا، کبھی غلط مت بولیے۔ اسلام کے خلاف جا رہا، کوئی بھی رہنے دو، آپ کو غلط بولنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جی